السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے، آپ بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی خوش رہیں، آباد رہیں، ایسے ہم امید کرتے ہیں۔ اوکے، تو دیکھیے سب سے پہلی بات انشاءاللہ آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وما لیس بحدث لیس بنجس، اور جو ناپاک، جو مطلب کیا بولتا ہے، حدث نہیں ہے، جس میں حدث نہیں ہے وہ کیا بھی نہیں ہے، ناپاک بھی نہیں ہے، جس میں گندگی نہیں ہے وہ کیا نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یعنی یہ بکسر الجیم لیس بنجس، فیلزم، تو لازم ہو گیا من انتفاء کونی ہی حدثن، کہ جس میں حدث نہیں ہے، انتفاء کونی ہی نجسن، اس میں کیا نہیں ہے، ناپاکی نہیں ہے۔ فالدم، تو خون، اذا لم یصل، جب وہ نہیں بہا، ان رأس الجرح، جب وہ زخم کے سر سے نہیں بہا، تو طاہر، وہ خون کیا ہے، پاک ہے۔ وقد القی القلیل، اور اسی طرح تھوڑا قی، جو تھوڑا قی بھی کیا ہے، اس سے بھی وضو کیا نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں فاسد ہوگا، بلکہ وہی بات۔ وعن محمد، امام محمد علیہ رحمہ سے مروی ہے، فی غیر روایت الاصول، روایت اصول میں، کہ انہو، کہ وہ جو ہے نجسن، وہ نجس ہے، چاہے وہ خون بہے یا نہ بہے، وہ نجس ہے۔ لأنہو، کیونکہ لا اثر للسیلان فی النجاست، نجاست میں سیلان یعنی بہاؤ کی کوئی بھی اثر نہیں ہے، بہاؤ کی، نجاست میں فلو یا مطلب فلو کی یا بہاؤ کی کوئی بھی اثر نہیں ہے، بہے یا نہ بہے وہ نجس۔ فَإِذَا كَانَ السَّائِلُ نَجِسًا فَغَيْرُ السَّائِلِ يَكُونُ كَذَلِكَ، اگر وہ خون بہا تو نجس ہے، اگر نہیں بہا تو بھی نجس ہے۔ وَلَنَا، اور ہمارے احناف کی دلیل قولہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، قل فرمائے کہ لا اجد، میں نہیں پایا ہوں، فی ما، ایک میں، اوحیا، جو مجھے وحی دی گئی ہے، الیہ، میرے طرف، محرمن، کیا حرام ہو کر، الی قولہ، او دمن مسفوحا، یا جس کا خون بہہ چکا ہے، فغیر المسفوح، تو مطلب میرے طرف وحی دی گئی ہے کہ جس کا خون بہہ گیا ہے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ فغیر المسفوح، تو جس کا خون نہیں بہا ہے، لا یکون محرمن، وہ کیا نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا خون بہہ گیا وہ حرام ہے، اور جس کا خون نہیں بہا وہ حرام نہیں ہے۔ والدم الذی، اور وہ دم، لم یصل عن رأس الجرح، دم غیر مسفوح فلا یکون نجسا، کلیئر ہے۔ تو وہ خون جو زخم کے سر سے نہیں بہا تو وہ دم غیر مسفوح ہو گیا، اگر بہتا تو دم مسفوح ہوتا، لیکن یہاں نہیں بہا ہے تو دم غیر مسفوح ہے، تو فلا یکون نجسا، تو وہ کیا نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ادھر ایک اعتراض ہوگا، تو انسان کا بھی خون کیا ہے، غیر مسفوح ہے، کیا ہے، غیر مسفوح ہے، تو یہ تو مطلب کیا ہے، جس کا کھایا جاتا ہے، یعنی جو جانور معقول اللحم ہے اس کے بارے میں بتائے، اور جو نہیں کھایا جاتا ہے، جیسے مطلب کیا ہے، انسان، تو اس کا بھی خون کیا ہے، مطلب ناپاک ہونا چاہیے۔ تو آپ کا یہ دلیل نکالنا اس کے مطلب غیر مسفوح جو ہے نجس نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہو، تو اس کا جواب بھی دیں گے، اس کا جواب دیں گے کہ ہمارا یہ کہ انسان کا جو دم غیر مسفوح ہے وہ کس پہ، انسان کی حرمت اور کرامت کے بنا پہ، نہ کہ نجاست کے بنا پہ، سمجھا؟ اس لیے وہ غیر مسفوح ہونے کے ساتھ ساتھ بھی حالانکہ حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، پاک ہے، سمجھے نا؟ وہی دیکھیے، فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے، فَهَذَا، یہ سب جو ہے، فِيمَا يُؤْكَلُ رَحْمُهُ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو مأکل اللحم ہے اس کے بارے میں، وَأَمَّا، اور جو فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور جو مطلب معقول اللحم نہیں ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، کل آدمی، جیسے آدمی کا، تو فغیر المسفوح، تو اس کا بھی جو خون نہیں بہا ہے وہ ہونا چاہیے حرام ایضاً، کیا ہونا چاہیے، حرام ہو جانا چاہیے۔ فلا يمکن الاستدلال، تو ممکن نہیں ہے دلیل لینا، بحلہ، اس کے حلال ہونے پہ، علی طہارتہ، اس کے پاکی پہ۔ قلت، تو میں کہوں گا، لما، جب حکم بحرمت المسفوح،
جب مصفو یعنی جس کا خون بہا گیا ہے اس کی حرام ہونے کا اوپر حکم لگا دیا تو بقیہ غیر المصفو ہی علی اصلی ہی، تو غیر مصفو جو ہے اپنی اصلی حالت پہ کیا ہوگا باقی رہے گا، وہ اصلی حالت کیا، وہ الحلو، وہ حلال ہے، وہ پاک ہے۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الطَّهَارَةُ، اور اس سے کیا ہوگا طہارت لازم ہوگا، سَوَاءٌ كَانَ فِي مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لَا، چاہے جس کا گوشت کھایا جاؤ یا جس کا نہیں کھایا جاؤ، لِإِطْلَاقِ النَّص، نص جو ہے مطلقاً آیا مصفو، یہ نہیں بتایا کہ ما یوکل اللحم ہے اور لا یوکل اللحم، ایسا نہیں بتایا۔ ثم حرمت غیر المصفوح فی الآدمی، اب آدمی میں کیا ہے غیر مصفوح کی جو ہے وہ اس کی حرمت بناء علی حرمت لحمہ، انسان کی گوشت کی حرمت اور کرامت کے اوپر ہے، لا توجب نجاستہ اذ ہذہ الحرمت، یہ حرمت جو ہے اس کی نجاست کو واجب نہیں کرتی ہے، للکرامتی، کرامت کے لیے، لا للنجاستی، کس کے لیے نہیں، نجاست کے لیے نہیں۔ فغیر المصفوح فی الآدمی، تو غیر مصفوح آدمی میں یکون ہوگا علی طہارتہ الاصلیہ، اپنی اصلی طہارت پہ ہوگا، مع کونہ محرما، حالانکہ غیر مصفوح حرام ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ کیا ہوگا اپنی اصلی صورت میں وہ پاک ہی ہوگا، سمجھے۔ اب دیکھیے والفرق بین المصفوح و غیر المصفوح مبنی علی حکمت غامضہ، مصنف جو یہاں مصفوح اور غیر مصفوح کی مطلب فرق بیان کیے کہ ایک دم ایک باریک بینی حکمت کے ساتھ، وہ یہ کہ ان غیر المصفوح، غیر مصفوح جو ہوتا ہے دمن، ایک دم ہے، انتقل عن العروق، جو اپنے رگوں سے نکل گیا، وانفصل عن النجاست، اور جو نجاست سے الگ ہو گیا، وحصل له حدم، اور اس کے لیے ایک حدم کا صورت حاصل ہو گئی، آخر فی الاعضاء، اعضاء میں، فصارت، وہ ہو گیا مستعدن، تیار ہو گیا، لأن یصیر عضوا، ایک وضو ہونے کے لیے، فاخذ طبیعت الوضو، تو اس نے وضو کی طبیعت کو لے لیا، فاتاہ الشرع، تو شریعت نے اس کو حکم دے دیا، کیا حکم بخلاف دم العروق، بلکہ رگ سے جو خون آتا ہے اس کے خلاف، فاذا سال عن راس الجرح، جب وہ زخم کے سر سے وہ بہہ گیا تو علم، جانا گیا، انہ دمن، کہ بے شک وہ خون انتقل من العروق، وہ رگوں سے نکلا ہے، فی ہذہ الساعۃ، یہ ساعت میں، وہ دم نجس، اور وہ کیا ہے دم نجس ہے، وَإِذَا لَمْ يُصِلْ، جب وہ نہیں نکلا تو ان علم، و جانا گیا، انہ دم العضو، وہ پارٹس کا خون ہے، ہذا فی الدم، اس دم میں۔ اما فی القیء، قیء جو ہے فالقلیل، وہ ہے، والماء الذی، وہ ماء کانا فی اعلی المعدتی، جو پیٹ کے اوپر ہوتا ہے، وہ لیست محل النجاست، اور وہ کیا نجاست کا محل نہیں ہے، فحکمہ، تو قیء قلیل کا حکم حکم الریق، ریق کے طرح ہوگا، سمجھے۔ اب نیکسٹ ٹائم اور بتا رہا ہوں، نمن و نوم مزتعزی و متقی و مسند الی ما لو ازیل لسقط لا غیر، تو اسی طرح جو کروٹ لے کے سوتا ہے، جو ٹیکا لے کے سوتا ہے، اور جو مطلب کسی ایسی چیز کی طرف سہارا دے کر سو رہا ہے، اگر اس کو ہٹایا جائے تو وہ گر جائے گا، تو وہ سب بھی کیا ہے وضو کو توڑ دیتی ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، لا ینقض الوضو، وضو کو نہیں دوڑتا ہے، نوم، نوم غیر ما ذکر، جو اوپر ذکر کیے، وہو نوم قائم، جو کھڑے ہو کر سو رہا ہے، اور قائد، جو بیٹھ کے سو رہا ہے، اور راکن، جو رکوع کر کے سو جائے، ساجد، یا سجدہ کر کے سو رہا ہے، فی الصلاۃ وغیرہ، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، یہ سب میں کیا نہیں ہوتا ہے نیند، یہ سب میں، یہ سب جو ہے وضو کو یا نماز کو نہیں توڑتا ہے۔ والاغماء، اور بے ہوشی، والجنون، اور پاگل پن، علی ای حیۃ کانا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ویدخل فی الاغماء، اغماء میں بے ہوشی میں شامل ہے السکر، کیا بے ہوشی پن، وحدہ، اور اس کی حد کیا ہے ہونا یہاں کہ ان یدخل فی مشیتہ، کہ اس کی چلن میں، اس کی چال چلن میں داخل ہو تحرک، لڑکھٹ، وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے، مطلب ایسی بے ہوشی کہ وہ چلتا ہے تو کیا مطلب ٹیڑھا پن ہو کے، مطلب اس کی چلن میں کیا نہیں ہے تحرک نہیں ہے۔ وقضا فی الیمین، اور اسی طرح یمین، حتی لو حلف، اگر کسی نے قسم کھایا، انہ لسکران، کہ بے شک وہ سکران ہے، یعتبر ھذہ الحد، تو اس کے حد کو کیا کریں گے اعتبار کریں گے۔ وقحقۃ مصلی بالغ یرکع ویسجد، اور ایک بالغ جو رکوع بھی کرتا ہے اور سجدہ بھی پڑھتا ہے، اس کا قہقہا،
جو ہے وہ وضو کو اور وضو کو بھی توڑ دیتا ہے اور نماز کو بھی باطل کر دیتا ہے. حتیٰ لا ينقض الوضوء قہقۃ الصبی، اور بچے کی قہقہ جو ہے وضو کو نہیں توڑتا ہے. وشرطہ، اس کی شرط کیا ہے کہ ان یکون فی صلاۃ، ایسی نماز میں ہونا ذات رکوع و سجود، جو رکوع اور سجود والی ہو. حتیٰ لو قہقہ فی صلاۃ الجنازہ، اگر کسی نے نماز جنازہ میں قہقہ مارا اور سجدۃ التلاوہ یا سجدہ تلاوت میں، تو لا تنقض الوضوء، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بل یبطل ما قہقہ فیہ، بلکہ اس نے جس چیز میں قہقہ مارا ہے وہ چیز باطل ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. وانما شرط، کیونکہ شرط اس نے شرط لگایا ما ذکر، جس میں ذکر کیا گیا ہے. لأن انتقاض الوضوء، کیونکہ وضو کا ٹوٹنا بہا ثبت بالحدیث، حدیث سے ثابت ہوا ہے، علی خلاف القیاس فیقتصر علی موردہ، اس لیے اس کے مورد پہ ہی مختصر کیا جائے گا. اب یہاں دیکھیے یہ خلاف قیاس اور حدیث سے واقعہ ہے کہ امام شافعی کے یہاں جو ہے بالغ کی قہقہ جو ہے مطلب اس کے یہاں وضو کو نہیں توڑتا ہے، کیونکہ قہقہ جو ہے موضع نجاست نہیں ہے. لیکن ہماری دلیل جو کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک اندھا تھے، مطلب وہ کیا مطلب نہیں ان کو صحیح سے دیکھ نہیں پاتے تھے. وہ آئے ایک دن نماز کے لیے اور گڑھے میں گر گئے، تو وہ دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے، قہقہ مارے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ جس نے قہقہ مارا وہ جا کر کیا کرے، وضو اور نماز دونوں کو دہرائے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مطلب یہ حدیث ہے. جب یہ مشہور حدیث ہے، جب مشہور حدیث آ گئی تو قیاس کو ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. سمجھے؟ قیاس تو یہ چاہ رہا تھا کہ قہقہ جو ہے ظاہر سی بات ہے نجاست کی جگہ ہے نہیں ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. امام شافعی کی دلیل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب مشہور حدیث آنے سے قیاس جو ہے وہ ختم ہو جاتی. ثم القہقہۃ، قہقہ جو ہے انما تنقض الوضوء، وہ وضو کو توڑ دے گا اذا کان یقظانا، جب کیا ہو بیدار ہو. حتی لو نام فی الصلاۃ علی ای حیۃ قہقہ، اگر اس نے کوئی نماز میں سو گیا اور چاہے کیسی بھی قہقہ ہو، لا ينقض الوضوء، وہ وضو کو نہیں توڑتا ہے. وعند الشافعی لا ينقض الوضوء بالقہقہ، ان کے یہاں قہقہ سے کیا نہیں ہوتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتی ہے. وحدھا، اب دیکھیے قہقہ کے حد کیا ہے یہ سن لیجیے. ان تکون مسموعۃ لہ ولجیرانہ، قہقہ خود بھی سننا اور اپنے پڑوسی کو بھی سنانا. والضحک، اور ہنسنا. ان یکون مسموعا لہ، وہ خود ہی کیا ہے سنتا ہے، لا لجیرانی، لیکن اس کے جیران نہیں ٹولتا. ویبطل الصلاۃ، اس سے نماز باطل ہوتی، للوضوء، وضو نہیں باطل ہوتی. سمجھے؟ والتبسم ان لا یکون مسموعا اصلہ، اور وہ تبسم میں وہ سننے کا قابل ہی نہیں ہوتا ہے. وہو لا یبطل شیئا، اور وہ کوئی چیز کو کیا نہیں کرتی ہے، برباد نہیں توڑتی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.